السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد اصلاح کی ضد ہے۔ کفر و معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے۔ اور اس دور کے منافقین کا کردار بھی یہی رہا۔ فساد وہ پھیلاتے ہیں، اشاعت وہ منکرات کی کرتے ہیں، لیکن سمجھتے یا پھر دعویٰ یہ کرتے تھے کہ وہ اصلاح و ترقی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی اطاعت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اصلاح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں رکاوٹ ڈالنا در حقیقت فساد مچانا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر انہی لوگوں کا تذکرہ کیا جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے منکرات کی، معصیت کے کاموں کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ در حقیقت یہاں پر جو ذکر ہے شعوری نفاق اور چیز ہے اور غیر شعوری نفاق اور ہے، اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ یعنی ان کو اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ ان کا آخر پھر انجام کیا ہونے والا ہے، اپنے انجام سے بے خبر برائی کی ترغیب دیتے رہتے، گناہ اور معصیت کے کاموں کے اندر میں خود بھی مشغول رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بیوقوف۔ ان منافقین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیوقوف کہا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان مال سب کچھ قربان کر دیا، کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ آج کے منافقین بھی یہ باور کرواتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ڈوبا ہوا، اسی کو بیوقوف کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے آخر یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو ہے ہر چیز کو قربان کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہی کی طرح کا ایمان، آخر جیسے دوسرے ایمان والے ہیں، یعنی کہ جب بھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ملتی وہ فوراً اس بلاوے پر دوڑے چلے آتے۔ کہتے ہیں منافقین ان کو یہ کہتے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے، اپنے گھر بار چھوڑ کر کے کفار مکہ ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، ان کے بیوی بچے ادھر سب کو چھوڑ کر کے، یہ کیسے بیوقوف ہیں کہ ایک دعوت پر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔
اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے، جب ان کو بلایا جاتا، جب ان کو کہا جاتا کہ تم ایمان لائے ہو جس طرح صحابہ کا ایمان ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا سورہ بقرہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اس طرح کا ایمان لائیں جس طرح تم یعنی صحابہ ایمان لائے ہو تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ صحابہ کو بیوقوف کہتے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور منافقین ان کو اس لیے بیوقوف کہتے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اپنی خاندان برادری سب کچھ، آج بھی لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مصلحت بھی تو کوئی چیز ہے، دیکھ کر چلو، خاندان برادری اس کو بھی تو دیکھنا ہے، سب کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے، دنیا کو دیکھنا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر جو فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء، کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، حقیقت میں یہ جانتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یقیناً یہی وہ بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پتہ تھا کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ وہ جنت کو سمجھ چکے تھے، جہنم کو جان چکے تھے، ان کو خبر تھی، اور دیکھیں پھر ان کی گواہی اللہ خود دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کتنی بڑی گواہی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہی کو کہا، ایمان والوں کو کہا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہا جنہوں نے اپنی آخرت کی فکر کی، کہ سچے ایمان والے وہ ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اب دیکھیے کہ ان کے نفاق کو کیسے کھولا۔ اس کے اندر شیاطین سے مراد سرداران قریش یہود ہیں، یعنی اہل کتاب یہودیوں کے علماء، جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا، یعنی کہ اپنے سردار قریش و یہود کے پاس جاتے جن کے ایمان پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ شیاطین سے مراد منافقین کے اپنے سردار ہیں، یعنی کہ وہ کون ہیں؟ اہل کتاب یہودیوں کے علماء اور عبداللہ بن ابی جیسے، جو مسلمانوں کے رستوں کے اندر روڑے اٹکانے والے، ان کے پاس جاتے کہتے ہم تو ان سے مسلمانوں سے مومنوں سے مذاق کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق بناتے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے
اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالی کے مذاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ مذاق کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ان کی شان کے لائق ہے اس کے کہ وہ بھی اس کے ساتھ جس طرح چاہے وہ مذاق کرے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ ان کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کی ایک مثال اس کو مذاق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے دوسرے مقام پر سورہ شعراء کے اندر فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کی مثل ہے، یعنی اتنی ہی برائی۔ برائی کے بدلے کو برائی کہا گیا، حالانکہ وہ برائی نہیں ہے، ایک جائز فعل ہے۔ اسی طرح یخادعون اللہ وہو خادعهم، یا پھر ومکروا ومکر اللہ۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرے گا، جیسا کہ سورہ حدید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون، منافقوں کو جس دن اللہ تعالیٰ پکارے گا اور کہے گا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ ان مذاق کرنے والوں کی رسی کو بڑھا رہا ہے۔ یعمہون سے مراد عقل کے اندھے، یعنی کہ ان عقل کے اندھوں کی رسی دراز ہے، یہ جہاں تک ہو سکے چلے جائیں، جہاں تک ہو سکے یہ کر لیں، پھر میری پکڑ آئے گی۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ کا مذاق کرنا اللہ کی پکڑ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔